ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بہت اہم چیز واضح کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن کون سا ہے۔ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرد ایسا دنیا میں نہیں جو اس کو مانتا نہ ہو، اس کا ادب نہ کرتا ہو، اس دن نبی علیہ السلام کی شان اور منقبت کو بیان نہ کرتا ہو، درود و سلام نہ پڑھتا ہو۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ امت کے اندر کہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر تو چار حنفی مذہب، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چار مذاہب ہیں۔ پھر برصغیر کے اندر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ تین اہل سنت کے بڑے ماننے والے اور عقیدے والے لوگ ہیں۔ بریلوی مسلک، دیوبند مسلک، اہل حدیث مسلک کو چھوڑ کے میں 50، 100 سال، 200 سال نہیں بلکہ جتنے ریفرنس آپ کو دوں گا وہ 1100، 1200، 1300، 1900 سال پرانے دوں گا، یعنی ان کتابوں کا حوالہ دوں گا جو اس زمانے کی ہیں، جو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اس میں ذرا برابر بھی تعصب نہیں ہے، اور اگر سننے والا بھی تعصب سے پاک ہو کے یہ جملے سنے گا تو اسے سمجھ آ جائے۔ لیکن اگر انسان ہٹ درمی کے ساتھ کہ میں نے ماننا ہی نہیں، تو پھر اس کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا۔ وہ تو ابو جہل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا تھا میں مانتا ہی نہیں منوا سکے ہمارے نبی سے۔ لیکن جو ماننے کے ساتھ سنے گا، بغیر کسی مسلک کی چھاپ کے، کسی اپنے جو ہے نام نہاد بزرگ کی چھاپ سے نکل کر صرف خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس سال ہوئے، پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس بارے میں جب احادیث کی کتب سے سوال کیا گیا تو تاریخ اور حدیث کے اندر ایک بات مسلم آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں عام الفیل والے سال پیدا ہوا۔ عام الفیل آپ سمجھتے ہیں، ابراہا لشکر لے کر آیا تھا ہاتھیوں کا، تو لِإِلَافِ قریش سورہ نازل ہوئی۔ اس سال، جس سال ابراہا اپنا لشکر لے کر آیا تھا، اس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ گویا کہ سال کا تعین خود حدیث سے ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سال میں پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد جو اگلا قدم ہے، چونکہ عام الفیل کا ذکر تو صحابہ نے کر دیا، عام الفیل کا ذکر حدیث کے اندر آ گیا، عام الفیل کا ذکر جو ہے وہ مستند روایات کے اندر آ گیا، پھر اس کو بڑے بڑے اکابر نے، امام ابن کثیر جیسے بڑے مفسر نے، تاریخ دان نے، اور پھر طبقات ابن سعد کے اندر، اور اسی طرح جو ہے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے بڑے شیوخ نے اس بات کو نقل کر دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے سال پیدا ہوئے۔ اب سال کا تعین ہو گیا۔ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اب کس مہینے میں پیدا ہوئے، اب اس کے بارے میں کوئی مستند صحیح روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں پیدا ہوئے۔ اب اس بارے میں پھر جو ہے علماء کے درمیان جو ہے تابعین، تبع تابعین، پھر اس کے بعد اولیاء امت کے درمیان مختلف اقوال ہیں جو انہوں نے بیان فرمائے، جن کو المواہب کے اندر امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ سال کا تعین تو ہو گیا، عام الفیل ہے، مہینے کا تعین میں اختلاف ہے۔ کچھ صحابہ نے فرمایا، کچھ تابعین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے پیدا ہوئے۔ اب 6 قول ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے، گویا کہ
جمہور امت کے 6 قول ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں پیدا ہوئے، سفر میں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے، ربیع الثانی میں پیدا ہوئے، اور ربیع الاخر میں پیدا ہوئے، اور رجب میں پیدا ہوئے، یا رمضان المبارک میں پیدا ہوئے۔ یہ 6 قول علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے کئی 100 سال پہلے اپنی معروف کتاب المواہب کے اندر لکھا، اور وہ ایسی مستند کتاب ہے، اسی کو بیس بنایا گیا، بعد والوں نے اسی کو اپنی بنیاد بنا کر اپنا عقیدہ اور نظریہ اور اپنی محبت کے اظہار کو مضبوط کیا۔ پھر اس کے بعد اب یہ تعین نہیں ہو سکا کہ 6 میں سے 1 مہینہ ہے جو ہمارے نبی کی ولادت کا ہے۔ پھر اس پر خود جو ہے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے ربیع الاول پر جمہور کا اتفاق ہے۔ یہ بات آپ نے بھی لکھی، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بعد کے بہت بڑے امام ہیں اور جن کی تفسیر کو یہ اعزاز حاصل ہے، دنیا کے اندر جو ہے وہ 3 لاکھ تفسیریں لکھی گئی ہیں، 700 زبانوں میں ہیں۔ ان 3 لاکھ تفسیروں میں 4 تفسیریں سب سے افضل اور بہترین ہیں، امام ابن کثیر کی اور امام رازی کی تفسیر کبیر، علامہ علوسی کے روح المعانی اور مدارک۔ اور ان میں چاروں میں جو سب سے 1 نمبر کی تفسیر ہے، جس میں مفسر نے اپنی کوئی رائے نہیں لکھی، صرف حدیث اور قرآن کے ترجمے کو لائے ہیں، وہ امام ابن کثیر ہیں۔ اتنا بڑا ان کا مقام ہے، عرب ان کو اپنا امام مانتے ہیں، پوری دنیا عرب ان کو، اور ہم بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ اب امام ابن کثیر نے جو جملہ لکھا البدایہ والنہایہ کے اندر، آپ فرمایا ثم الجمہور علی انہ کان فی شہر ربیع الاول، جمہور کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ یہ کس نے لکھا؟ دنیا کے بہت بڑے مفسر امام، ثم الجمہور علی انہ کان فی شہر ربیع الاول، یہ بات آپ نے لکھی۔ اب یہ بات یہاں ثابت ہو گئی کہ عام الفیل کا سال تھا اور مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ اب ربیع الاول میں ڈیٹ کون سی تھی، تاریخ کون سی تھی؟ اس سے پہلے جو آپ یہ دیکھیے کہ دن کا تعین کریں، دن کون سا تھا۔ اب اس پر تو مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روزے سے ہیں؟ آپ نے فرمایا انا صائم، کا وجہ کیا ہے؟ کہ آج میں پیدا ہوا، میں اپنی پیدائش میلاد کے دن روزہ رکھتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ میں نبی اپنے میلاد کے دن روزہ رکھوں۔ گویا کہ یہ میلاد جو ہے اس کو ہمارے نبی نے بھی منایا نہیں، اپنایا۔ منانا اور چیز ہے، اپنانا آپ نے اپنا کے دکھایا۔ اور پھر جو صحیح سنی ہوگا، جو میلاد کا ماننے والا ہوگا، وہ حضور کی ولادت کے دن روزہ رکھے گا، نہ کہ اس کو خوشی منایا اور جو کھانے پینے میں پھرے گا۔ ٹھیک ہے، نہ روزہ رکھو، فرض واجب نہیں، لیکن اس کا روزہ رکھنا ہمارے نبی کی سنت پتہ چل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اور چیپٹر باندھا گیا، باب استحباب ثلاثۃ ایام من کل شہر۔ یہ چیپٹر باندھ کے امام مسلم نے پورا یہ روایت لائی کہ 3 روزے رکھنا ہر مہینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ عرب آج بھی حرم شریف میں سفرہ بچتا ہے اور عرب لوگ مغرب میں افطاری کراتے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں جو عمرے پہ گیا ہے وہ دیکھے، پوچھے سوموار کو، ہر سوموار کو آپ کیوں افطاری کراتے ہیں؟ آج کے دن ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے، ہم ہر پیر کو میلاد مناتے ہیں۔ امام سدیس نے بھی خطبہ جمعہ دیا، وہ پورا خطبہ جمعہ میلاد رسول پر ہے، لفظ میلاد بار بار بولا ہے اس نے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اب دیکھیے دن کا پتہ چل گیا، مہینے کا پتہ چل گیا، اب اصل چیز ہے وہ تاریخ کا تعین نہیں ہوا کہ میلاد رسول کس تاریخ کو ہے۔ اب یہاں پر اصل بات سوچنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے ربیع الاول میں پیدا ہوئے، لیکن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 کو تو وفات کا دن ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 1320 سال 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا رہا۔ 1930 میں نور بخش توکلی نے یہ تذکرہ علماء اہل سنت اور علامہ اقبال فاروقی جو صاحبزادہ کے نام سے کتاب لکھنے والے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کے اندر یہ الفاظ لکھے
کہ نور بخش توکلی کی یہ ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے انگریز کو لیٹر لکھا، درخواست لکھی کہ ہمیں 12 وفات کی جگہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد کا نام دیا جائے۔ ہم اس کو 12 وفات سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس دن کو عید کہنا چاہتے ہیں۔ بخاری شریف نے تو عید نہیں کہا، حضور صحابہ نے نہیں کہا، لیکن نور بخش توکلی نے یہ انگریز کو خط لکھا اور پھر ملکہ وکٹوریہ نے لیٹر جاری کروایا کہ بر صغیر کے اندر، کہ دنیا میں بر صغیر کے علاوہ پاکستانی اور جو اردو اسپیکنگ والے ہیں ان کے علاوہ کوئی شخص بھی اس کو عید میلاد کا نام نہیں دیتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ بچپن میں بھی ہمارے بوڑھے عید میلاد کی 12 وفات ہی کہتے تھے، ہم سنتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ تو میڈیا نے ایسا چھایا کہ اب انہوں نے 12 وفات کا لفظ ہی ختم کر دیا۔ اصل چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی کس تاریخ کو فوت ہوئے اور کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 12 وفات پہ امت کا اجماع ہے کہ 12 کو آپ فوت ہوئے، یہ سب کو اس پر، لیکن پیدائش پر اختلاف کیسے ہے؟ اس بات کو آپ دیکھیے کہ اس پر علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 قول لکھے، 7 قول المواہب کے اندر، اور یہ کوئی آج کی کتاب نہیں ہے، یہ آج سے 800-900 سال پرانی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اس کے اندر آپ نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 8 کو پیدا ہوئے، 10 کو پیدا ہوئے، یا 12 کو پیدا ہوئے، یا 17 کو پیدا ہوئے، یا 18 کو پیدا ہوئے، یا 22 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ کس نے لکھا؟ المواہب کے اندر۔ اور یہی بات لکھی الاستیعاب کے اندر علامہ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضور کے زمانے کے 150 سال بعد دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، 150 ہجری میں آئے، اور یہی بات جو ہے ان کے بعد کے ائمہ نے لکھی کہ یہ قول ہے۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے امت کا اجماع جمہور کا دیکھا تو ہمیں 2 ڈیٹوں پر جو ہے وہ آپس میں اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8, 10, 12 اس میں پیدا ہوئے۔ پھر جب ہم نے اس پر پوری امت کے جمہور کو سامنے رکھا تو ہمیں ایک بات سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 8 اور 9 کے درمیانی رات، یعنی 9 ربیع الاول کو اس دنیا میں صبح صادق کے وقت سوموار کا دن تھا، 20 اپریل تھی، 571 عیسوی تھی، اور 4:40 تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ یہ آپ کی میلاد کا دن ہے۔ اب یہ بات کس نے لکھی؟ المواہب کے اندر علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ہم نے عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے الاستیعاب کو دیکھا، آپ نے بھی یہی لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ پھر ہم نے بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ہم نے ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، پھر ابن دحیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اور بڑے بڑے جتنے ائمہ ہیں ان سب نے، یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور آپ کی ولادت کا دن 9 ربیع الاول ہے۔ یہ بات تو کتابوں میں موجود ہے اور امام ابن کثیر لکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے ائمہ لکھ رہے ہیں، ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ریسرچ کی ہے اس پر وہ ابن خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ، جو عرب کی زمین پر سب سے بڑے فلکیات کے ماہر تھے اور ان سے بڑا فلکی عالم کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی تقویم الاظلام، یہ کتاب ہے جو عرب کے ابو عبداللہ بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ، جو عرب کے بہت بڑے عالم ابھی حال میں گزرے ہیں، یعنی 100 سال پہلے، انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے اور انہوں نے بھی ریسرچ کی ہے تقویم الازمان کے نام سے۔ اور اس سے پہلے امام خوارزمی رحمت اللہ علیہ، جن کو فلکیات کا امام کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام اگر پیر کے دن تصور کیا جائے کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل والے ماہ ربیع الاول میں پیر کا دن 9 تاریخ کو آتا ہے، 12 کو آتا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ ریسرچ سب سے بڑی جو کی ہے آج سے 150 سال پہلے فلکیات کے اس عصر حاضر کے سب سے بڑے ماہر
ترکی کے عالم، اور ترکی آپ کو پتہ ہے تصوف میں اور امام مولانا روم کا ملک ہے، اور وہ حنفیت میں اتنا مضبوط تھا کہ وہ لوگ جو ہے ذرا برابر بھی اس میں لچک نہیں کرتے۔ وہ فلکیات کا ماہر عالم جس کو محمود کمال پاشا کہا جاتا ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے تقویم جو ہے اقوام، تقویم کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، تقویم العرب قبل الاسلام۔ یہ فرانسیسی کتاب زبان میں کتاب ہے ان کی لکھی ہوئی، تقویم العرب قبل الاسلام۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے تو سورج گرہن ہوا، اور یہ شوال کی آخری ڈیٹیں تھی۔ اس کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور صفر، ربیع الاول، محرم صفر، یہ 4 مہینے کے بعد ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرمایا شوال کی آخری تاریخ جو ہے، جو 10 ہجری ہے، اس میں سورج گرہن کو ہم نے سامنے رکھا فلکیات کے ماہر نے، اور اس کے بعد وہ پیچھے جاتے گئے، انہوں نے عام الفیل تک جتنے چاند گرہن ہوئے، جتنے سورج گرہن ہوئے، وہ ساری ڈیٹیں انہوں نے مختص کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہم عام الفیل کے اندر پیر کا دن دیکھتے ہیں، فلکیات کا ماہر محمود کمال پاشا جس کی فلکیات کی آج کی ریسرچ اس زمانے کی آج کا کوئی بندہ بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، انہوں نے فرمایا کہ اگر عام الفیل والے سال ربیع الاول میں ہم پیر کا دن دیکھتے ہیں تو وہ 9 کے علاوہ 12 کو یا 10 کو آتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہی بات نتائج الافہام فی تقویم العرب قبل الاسلام، یہ انہی کے بعد ایک بہت بڑے پھر ترکی کے عالم آئے احمد ذکی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس پہ ریسرچ کی کہ محمود پاشا نے کہیں غلط تو نہیں ہو گیا، اس سے خطا تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ عربوں سے شروع سے چلا آ رہا ہے کہ 12 تاریخ کو میلاد رسول سمجھا جاتا ہے، کافی عرصے سے یہ بات مشہور ہے اور یہی میلاد کا دن سمجھا جاتا ہے۔ لیکن احمد ذکی پاشا نتائج الافہام، یہ عربی میں کتاب لکھی انہوں نے، اور پہلی فرانسیسی زبان میں تھی، عربی میں یہ کتاب لکھنے کے بعد آج بھی وہ کتاب موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس پہ ذرا برابر بھی کوئی آج کا بڑا سے بڑا فلکیات کا ماہر غلطی نہیں نکال سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ پیر کا دن 9 ربیع الاول کے علاوہ آتا ہی نہیں ہے عام الفیل کے ساتھ، 12 تو پیر بنتی ہی نہیں ہے، 16 تاریخ بنتی ہے، پھر 16 ربیع الاول بنتی ہے، یا تو 16 مان لو یا 9 مان لو، لیکن 9 پر روایتیں بہت مضبوط ہیں، تو اس پر اس کے بعد علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ جو آج سے 90 سال تقریباً پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے مقالات الکوثر کے نام سے اپنی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس بات کو وضاحت سے لکھا کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور یہی بات جو حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے القصص القرآن کے اندر آپ نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا دن جو ہے وہ 9 ربیع الاول بنتا ہے، اور اسی پر جو ہے بڑے بڑے ائمہ کے، محدثین کے اور شیوخ کے اقوال ہیں، فلکیات کے ماہر کے بھی اقوال ہیں۔ اس لیے مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے نبی کی وفات کے دن عید منانا یہ جائز کہاں سے ہو گیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس چیز سے دیکھیں منع فرمایا یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے کچھ خواری جانشین ہوتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 تھے اور 72 تقریباً ان پہ کلمہ پڑھنے والے تھے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بھی کچھ تھے، میرے بھی صحابی ہیں، لیکن میرے صحابہ بہترین لوگ ہیں اس امت کے۔ فرمایا اس کے بعد ہر نبی کے بعد جو ان کے جانشین آتے تھے، اس کے بعد جو ان کے جانشین آتے تھے، پھر ان کے جو جانشین آتے تھے، پھر ان کے جو جانشین آتے تھے، آہستہ آہستہ وہ ناخلف ہو جاتے تھے، اور وہ ایسے ہوتے تھے یقولون ما لا یفعلون، وہ بولتے تھے جو کرتے نہیں تھے، یعنی کرتے عمل نہیں کرتے تھے، منہ سے بس بولتے تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کرتے تھے جن کا حکم ہی نہیں تھا۔ فرمایا جب ایسے لوگ تم دیکھو وَجَاهِدْهُمْ بِاللِّسَانِ، فرمایا بیدی، پہلے کہ اپنے ہاتھ سے جہاد کرو ان کے خلاف، پھر فرمایا اپنی زبان سے جہاد کرو، پھر فرمایا کہ تم اگر
زبان اور ہاتھ سے جہاد نہیں کر سکتے تو اپنے دل سے برا سمجھو ایسوں کو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ جب آج اس معاشرے کے اندر دین کو کھیل تماشا بنا دیا جائے، ہماری نئی نسل جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو اوٹ پٹانگ حرکتیں کرے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ہاضر ہوا کراچی، آپ نے انفرادی ملاقات یوں کی اپنے گھر میں، اور آپ بریلوی مسلک کے اتنے بڑے مفتی اعظم ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں میں خود ان لوگوں سے تنگ ہوں کہ انہوں نے کیا بنا دیا دین کو کھیل تماشا۔ وہ بار بار یہ بیان میں بھی کہتے ہیں، اور ہمارے سلجھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، اس لیے کہ عوام جو ہے کل انعام ہوتی ہے، وہ تو آپ ان کو تھوڑی سی ڈھیل دیں وہ بے ڈھنگے ہو جائیں گے۔ آج 12 ربیع الاول کے جو ہمارے نوجوان کر رہے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ میلاد رسول کا دن نہیں ہے۔ میلاد رسول کی تحقیقاً جو دل ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ روزہ رکھیں، نعت شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ذکر رسول کریں، لیکن یہ رستوں میں پھرنا، عورتوں کا یوں نکلنا اور یوں جو ہے چراغاں کر کے اور یوں شادیوں کا سما کرنا، اور یہ اس طرح جو ہے چندے اکٹھے کر کے اور پیسہ جو ہے فضولیات میں خرچ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔